في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری زیادہ کر دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ احباب، بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ہم یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں یہ آیات منافقین کے بارے میں ہیں کہ منافقین کی نشانیاں کیا ہے، ان کی بری عادتیں کیا ہیں۔ تو یہاں ایک بیماری کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر 10 میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری زیادہ کر دی۔ بیماری کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری۔ اگر جسمانی بیماری ہو تو پھر بدن میں نقص آتا ہے، عیب آتا ہے، کمزوری آتا ہے اور اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھنے آتا تھا لیکن 2-3 دن نظر نہیں آیا، کیا ہوا بھائی؟ کیا جسم میں درد تھی، تکلیف، پاؤں میں تکلیف، سر میں درد، پیٹ میں درد، تو اس درد کی وجہ سے اپنی جو عادات تھی اس سے ہٹ جاتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا، تلاوت نہیں کر پاتا یا اور کوئی اچھے اعمال یا اور کوئی ایسی عادات، کیوں؟ بیماری وجہ بن گئی۔ اسی طرح روحانی بیماری ہے۔ یہاں اس آیت میں جو ذکر ہوا ہے بیماری کا وہ روحانی بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ اخلاق کا بگڑ جانا، نفاق کا آ جانا، منافقت انسان کے اندر ہو جس سے روح کو بھی وہ روگ لگ جاتا ہے۔ لا علاج کوئی مرض آدمی کو لگ جائے نا تو وہ بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ جو منافقت کی بیماری ہے یہ ایسی بیماری ہے جو بندے کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، بندہ جہنم چلا جاتا ہے۔ یہاں جو بیماری بیان ہوئی وہ بیماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس سے تعصب، حسد، بغض، کینہ۔ جو حسد کی بیماری ہے، جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے نا، اب ایک آدمی سے حسد ہو اور اس آدمی کو اللہ اور اپنے فضل سے دے، گاڑی دے، مال دے، کاروبار دے، اولاد دے، شان شوکت دے، تو حسد کرنے والا جس سے وہ حسد کرتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے تو اس کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ، مقام، شان، شوکت، عزت، اکرام اللہ روز بروز بڑھاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر ان کی شان، ان کی عظمت کو دیکھ کر منافقین کے دلوں میں جو حسد ہے، جو مرض ہے، اللہ فرماتا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ کرتا ہے۔ منافق کا جو دل ہے نا وہ حضور علیہ السلام کی محبت سے خالی ہوتا ہے، اور مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے۔ محبت اور منافقت یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دن اور رات۔ رات ہو تو دن نہیں ہے، دن ہے تو پھر رات نہیں ہے۔ کسی بندے کے دل میں اگر حضور کی محبت ہے تو پھر وہاں منافقت نہیں ہے، اور جس کے دل میں منافقت ہو وہاں محبت نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہچان کیا ہے؟ دیکھیں، جس سے جو محبت کرتا ہے اس کو عیب نظر نہیں آتا۔ جو جس سے محبت کرے اس بندے محبوب کے بارے میں اس کو کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو ساری کائنات میں بے مثل و بے مثال سمجھتا ہے، لاجواب سمجھتا ہے، کمال، فضائل، حسن و جمال، جود و نوال، فضائل، کمال، جو کچھ بھی ہو وہ کہتا ہے میرے محبوب جیسا کسی میں نہیں ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ محبوب کو کسی کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کرتا، کہتا ہے میرا محبوب سب سے الگ ہے۔ یہ بھی چیز سمجھ میں آئی؟ منافق کی یہ بولی ہے، پورے قرآن اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ما انت الا بشر مثلنا، جس نبی کو دیکھو، جس قوم کے بارے میں جو وہ نبی سمجھاتے، دین کی طرف بلاتے تو آگے سے یہی ہوتا، آپ تو ہماری طرح ہیں، ما انت الا بشر مثلنا،
ہماری طرح ہی تو آپ بشر ہیں۔ منافق کی بولی یہ ہے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ یہ کس کی بولی ہے؟ منافق انسان کی۔ مومن کی بولی یہ ہے جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ایسے اور کوئی دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں۔ تو مومن اور منافق یہ ایک الگ الگ جماعت ہے، دونوں کی بولیاں الگ، دونوں کی پہچان الگ، دونوں کی علامتیں الگ الگ ہیں۔ مومن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اپنے جیسے نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات، مومن سب سے زیادہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبے پر فضائل کمال کے حوالے سے جس کو مانتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، مومن۔ کس کو مانتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا، لیکن اگر حضور کی ذات کے حوالے سے کمی آئی ہے تو سب کچھ گیا۔ دو چیزیں یہاں پہ ذکر اور کرنا چاہوں گا۔ ایک اس آیت کے حوالے سے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ آج کے دور میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں نا لوگ، قرآن دشمن بھی ہیں، رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے کارٹون بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، بے ادبی گستاخی کرتے ہیں اور ان کی ذات میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اچھا بدلہ کیسے لیں ان سے؟ بہترین بدلہ کیا ہے؟ اچھا بدلہ اگرچہ ہمارے ملکوں میں یہ ہے کہ احتجاج کرنا، روڈ پر آنا، کاش ہمارے حکمران اس قابل ہوتے کہ وہ کوئی اچھا جواب دیتے تو حکمرانوں کو، عوام کو روڈوں پر نہ آنا پڑتا۔ عوام اس لیے روڈ پہ آتے ہیں تاکہ حکمران تھوڑی غیرت کھائے، لیکن کچھ جذباتی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ روڈ پر آئے اور دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، رسول اللہ سے محبت کا نام لے کر کسی دکان کو آگ لگا دینا، گاڑی جلا دینا، کسی فروٹ والے کے کیلے کھا جانا ہے، وہ بھی بڑا مشہور ہوا ہے کہ کیلے کھا گئے سارے عاشقان رسول آئے تھے روڈوں پر، تو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ یہ منظر تو دیکھ کے دشمنان دین خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا، ہم نے جو کرنا تھا ہو گیا۔ آگ لگانی تھی، پورے ملک میں آگ لگ گئی ہے۔ ہم خود ہی اپنے گھر کو آگ لگائیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی دانش مندی، عقل، شعور، یہ بہت دور ہے اس سے۔ بہتر طریقہ کیا ہے کہ ان کو جواب دیا جائے؟ بہتر طریقہ جو قرآن کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ کر دے اور جلے وہ لوگ۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ آگ لگانا نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی ایک آیت سیکھتے تھے نا، اب ایک کے بجائے 2 سیکھیں۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے، آج سے تفسیر بھی شروع کر دیں۔ آپ حضور کی سیرت پڑھنا شروع کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ حضور سے امت کو دور کریں، آپ اور قریب آ گئے۔ آپ قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں، آپ حضور کی سیرت اور سنت کو اپنانا شروع کر دیں، آپ حضور والا لباس پہنیں، آپ حضور علیہ السلام سے محبت اور بڑھائیں، اپنی درود میں کثرت کریں، آپ حضور کے اعمال اور افعال اور ان کی سنت کی پیروی کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ مسجدوں سے، نمازوں سے اور حضور کی ذات سے دور ہوں، آپ 5 وقت کے لیے مسجد میں آپ تلاوت شروع کریں، آپ مساجد کو آباد کریں۔ ہوگا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ کر دے گا کہ یہ تو بجائے دور ہونے کے اور حضور علیہ السلام کے قریب آ گئے ہیں۔ کل بھی منافقین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، آج بھی حضور علیہ السلام کے پیروکاروں سے بغض اور حسد رکھتے ہیں وہ لوگ۔ بس اس کا بدلہ یہی ہے کہ حضور کے مشن کو اپنایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے جو مشن چھوڑا تھا اس مشن کو اپنایا جائے۔ پوری اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد یا گستاخی کا کوئی پہلو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام سے اگر محبت نہیں کرتا، حضور سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس کے مرض میں مزید اضافہ فرمائے گا، کیونکہ یہ منافقین کی علامت تھی۔ حضور کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولے، وہ ہلکا جملہ اللہ کے حضور وہ مقبول نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو لعنتی، منافق اور مردود کہلوا دیتا ہے۔ جو حضور سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہوا۔ اچھا، دوسرا ایک آیت کے اختتام پہ دیکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، منافقوں کے لیے تھا عذاب عظیم، کافروں کے لیے تھا عذاب عظیم، اور منافقوں کے لیے
عذاب علیم، علیم علم سے درد، تکلیف، ان کو زیادہ تکلیف، زیادہ درد اور زیادہ نقصان ان کا ہے، کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نچلے درجے میں جائیں گے، ان کا درد بھی الگ ہے۔ پھر عذاب علیم بما کانوا یکذبون، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اس جھوٹ کے سبب ان پر عذاب بھی تگڑا آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرماتے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ سچ بندے کو بچا لیتا ہے اور جھوٹ بیڑا غرق کر دیتا ہے آدمی کا۔ تین ایسے مقامات، یہ میں نے تفسیر روح البیان میں پڑھا تھا، وہاں سے میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں تین ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر جھوٹ ایک لحاظ سے بولا جا سکتا ہے جس کا گناہ نہیں ہے۔ وہ کیا؟ الحرب خدعۃ، یعنی جنگ دھوکہ ہے۔ جنگ میں بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، دشمن نے آپ کو گھیر لیا، پکڑ لیا، اب آپ سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا کمانڈر کدھر بیٹھا ہے، بتاؤ تمہارا اسلحہ کا ڈپو کدھر ہے، تو اب آپ نے اگر سچ بول دیا تو سب برباد ہو جائے گا، تو کیا ہے؟ ڈائیورٹ کر دو، یہاں پھر کوئی آپ پر گناہ نہیں ہے۔ اور ہاں اگر اپنے کمانڈر سے کوئی ایشو ہو پھر آپ سچ بولیں گے تو اس سچ پہ بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، دو آدمیوں کی آپس میں صلح کرانی ہو، اگر لڑوانا ہو نا دو آدمیوں کو تو کیا کرتے ہیں؟ چغلی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں، دو بندوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ اب دو کے درمیان صلح کرانی ہے، تو صلح کرانے کے لیے کیا؟ ایک کے پاس جا کے تعریفی کلمات کہ وہ تو آپ کے لیے بہت اچھا بولتے ہیں، وہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اب یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو یہ بھی مقبول ہے۔ تیسرا، اپنی بیوی سے اگر آپ کہیں کہ آئی لو یو، آپ اپنی بیوی سے کہ میں تو سب سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرتا ہوں، اور ہو بھی دو، تو پھر تو جان بچانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کی پکڑ کوئی نہیں، حافظ صاحب اس میں بھی پکڑ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جھوٹ جو ہے نا، امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ 10 منٹ ہو گئے بلال؟ اچھا، یہ ایک واقعہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ ختم۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نا بازار جانا تھا اور اس نے غلام خریدنا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی غلام بیچ رہا ہے، وہ بڑی تعریفیں کریں اس غلام کی، یہ درزی بھی ہے، لوہار بھی ہے، مستری بھی ہے، معمار بھی ہے، یہ کئی زبانیں بولتا ہے، بڑی خوبیاں ہیں، ایک بس اس کے اندر عیب ہے، وہ یہ کہ جھوٹ بہت بولتا ہے۔ تو اچھا، جو بھی یہ خوبیاں سنے خریدنا چاہے، جو ہی وہ کہے نا یہ عیب جھوٹ بہت بولتا ہے تو چھوڑ دے اس عیب کی وجہ سے۔ جب وہ جو آدمی گیا تھا غلام خریدے، اس نے کہا یار چلو باقی تو بہت سارے اس کے اندر خوبیاں تو بہت ہیں نا، ایک عیب ہے جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو مانوں گا ہی نہیں، میں اس کی جھوٹ نہیں سنوں گا۔ وہ لے گیا اس کو خرید کر گھر لے گیا۔ اچھا، اتفاق سے اس آدمی کی اپنی بیوی کے ساتھ بڑی شدید لڑائی ہوتی تھی۔ یہ غلام جب گھر گیا نا، اس نے جا کے اس کی بیوی کو کہا کہ میں نے اس کی زبان سے سنا کہ یہ تجھے کوئی طلاق دینے والا ہے اور کوئی دوسری عورت گھر میں لے کے آنے والا ہے۔ عورت تو ویسے بھی کان کی بڑی کچی ہوئی، اس نے کہا اچھا یہ معاملہ، تو کیا کیا جائے؟ کہا میں تجھے حل بتاتا ہوں، فکر نہ کر، تو استرا لے، اس کی داڑھی کے نیچے کا جو بال ہے نا وہ کاٹ کے میرے پاس لے آ، میں اس پہ کوئی دم شم کر کے نا تجھے دوں گا، تو پھر یہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے گا۔ اور کہا ٹھیک ہے، رات کو جب سوئے گا تو استرا لے کے جاؤں گی۔ اچھا، ادھر جا کے اپنے آقا کو بھی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے، خود دیکھا ہے، اس عورت نے تیرے مارنے کی پلاننگ کی ہے، سوتے ہوئے استرا لے کے آئے گی، تیرے گردن پہ چلائے گی، تو بچ کے رہنا، میرا کام صرف بتانا تھا آپ کو۔ وہ بڑا ڈر گیا، خوف میں آ گیا کہ یہ اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو گیا، یہ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ قتل کرنے آ رہی ہے۔
جب رات کا وقت ہوا تو وہ عورت آئی، وہ بیچاری تو رشتہ بچانے کے لیے ایک بال اڑانا چاہ رہی تھی، وہ آدمی سمجھا کہ اس طرح لے کے پہنچ گئی ہے، گردن پہ لگانے والی ہے، جو ہی وہ قریب آئی نا تو اس نے اسی کو اس طرح لیا اور اس کے اوپر سوار ہو کے اس کی گردن اڑا دی۔ اچھا، مار دیا عورت کو۔ عورت کے گھر والوں کو پتہ چلا، یہ امام غزالی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ عورت کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے بندے کو مار دیا۔ چھوٹا سا عیب ہے نا جھوٹ ہماری نظر میں، اب تو ہم بولتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، ادھر بولا ادھر بولا، اتنا بڑا عیب ہے کہ یہ تباہی بربادی لے کے آتی ہے۔ یہاں جو منافقین کا عیب بیان کیا نا، آخر میں فرمایا بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولا، پورا خاندان تباہ ہو گیا، پورا گھرانہ برباد کر دیا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب کا دور ہے، کسی کو برباد کرنا ہو نا، ایک میسج آپ بولیں، آپ چھوڑ دیں اس میسج کو سوشل میڈیا کی دنیا میں، پوری دنیا میں آپ کی نمائش منٹ کے اندر ہو جاتی ہے۔ تحقیق کون کرے گا؟ اس خبر کی تصدیق کون کرے گا؟ الزام لگانا اتنا آسان، دوسرے کو برباد کرنا اتنا آسان۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے نا، آنکھیں بند کر کے نہ مانا کرو، آگے بھی تصدیق کرو، دیکھو، تحقیق کرو۔ تم اس کو تو برباد کرو، بعد میں پتہ ہی چلے کہ ہم کیا کر بیٹھے اپنی زبانوں سے، کسی کو برباد کر دیا۔ وہ آواز اب تو یہ چل رہا ہے نا، سوشل میڈیا میں کچھ لوگ سوال بھیج رہے ہیں کہ امام صاحب یہ نا حضرت نے کیا فرمایا، وہ علامہ کوکب نورانی صاحب کے حوالے سے بھی اور امیر اہل سنت کے حوالے سے بھی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کی آواز میں ڈبنگ کر کے ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی آواز ہے کسی اور کی ہے، آواز ڈبنگ کروا کر انہی کی آواز میں وہ مسائل بتا رہے اور بہت غلط۔ تب تحقیق کون کرے گا؟ ہم نے تو بس چھوڑ، ہم آج اس قدر پستی کا شکار ہوئے ہیں کہ ہم نے تو یہ بھی ثواب سمجھا، کہتے جی رمضان کے پہلے مہینے کی جو اناؤنسمنٹ کرے گا اس کو جنت ملے گی، جہنم سے بچ گئے، سارے گناہ معاف، چلو جو پوری قوم لگ گئی، رمضان کی تاریخ فلانے دن ہے۔ وہ یہ حدیث ہے بھی، تحقیق تو کرو نا، پتہ تو کرو کہ یہ ایسا کوئی معاملہ ہے بھی کہ نہیں۔ مجھے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں آیا ہے کہ اگر یہ آگے بیان نہیں کیا تو تمہارے اتنے لوگ مر جائیں گے، تمہاری یہ ہو جائے گی، شام تک تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، اور ڈر کے ہمارے بھی لوگ آگے بھیج رہے ہوتے۔ وہ تحقیق تو کرو، ان سے کچھ نہیں ہوتا، شریعت ہے، نقصان دینے والا بندہ نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے عقیدے درست ہونے چاہیے، اللہ کو اتنا کمزور سمجھ لیا ہم نے، الیاذ باللہ۔ تو تحقیق سب سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا